بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم کریں گے ساری دنیا اپنا گھر ہے نظم کے سوال جواب کو حل۔ تو سوال نمبر پہلا جو ہے حصہ الف وہ دیکھتے ہیں۔ غصہ کرنے والوں کو کیا کہا گیا ہے؟ غصہ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ کن لوگوں کو ہمیں اپنا جاننا چاہیے؟ تو بچوں، نظم میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اچھے لوگوں کو ہمیں اپنا جاننا چاہیے۔ سوال نمبر جیم ہے، انسان کا رتبہ کیوں بڑھایا گیا ہے؟ انسان کو عقل عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ بڑھایا ہے، کیونکہ باقی حیوانات میں، چرند پرند میں یا جانوروں میں عقل شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، اس وجہ سے اس کا رتبہ باقی سب سے بڑھا دیا گیا۔ دنیا میں نیکی اور بھلائی پھیلانے کے لیے آپ کون سا کام کر سکتے ہیں؟ سچ کی تعلیم دے کر اور اچھے کام کر کے دنیا میں نیکی اور بھلائی کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو بچوں، اگلا سوال ہے، مل کر کریں بات۔ یہاں ایک عنوان دیا گیا ہے اور اس کے مطابق کہانی لکھنے کے لیے بچوں سے کہا گیا ہے۔ تو بچوں سے یہ پہلے استانی صاحبہ یہ سوالات پوچھیں گی کہ اگر میں آپ کو اچھا بچہ کا عنوان دوں تو اس میں اچھے بچے کے بارے میں کون سی باتیں ہونی چاہیے، کون سی صفات ہوں جو ایک اچھے بچے میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم کہانی پڑھتے ہیں، اچھا بچہ، اس میں کون سی خوبیاں ہیں۔ اسد کے بارے میں کہانی ہے۔ اسد ایک لڑکا ہے، وہ دوسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ بہت اچھا بچہ ہے، سب کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے، جماعت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، اپنا ہر کام وقت پر کرتا ہے۔ ان اچھی عادتوں کی وجہ سے سب اسے پسند کرتے ہیں۔ اس مرتبہ اس نے امتحان میں خوب محنت کی، نتیجہ نکلا تو اس نے جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو بچوں، آپ نے سنا کہ اچھے بچے میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ نرمی سے بات کرتا ہے، مل جل کر رہتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے، اپنا کام وقت پر کرتا ہے۔ یہی عادات جو ہیں وہ اچھے بچوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگلا سوال ہے بچوں، لفظوں کا کھیل۔ حروف کی مدد سے الفاظ کے پہلے حروف تبدیل کریں اور 3 نئے الفاظ بنائیں۔ جیسے بچوں، پہلا حرف ہے جوڑا، پہلا لفظ ہے جوڑا اور اس کا جیم بدل کر نیا لفظ بنایا گیا ہے موڑا۔ پہلا حرف جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور پھر اگلا اس کو تبدیل کر کے یہاں بنا دیا تھوڑا اور اگلا گھوڑا۔ یعنی ہر پہلا جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف تبدیل کر کے اس کے بعد نئے 3 الفاظ ہم بنائیں گے۔ جیسے میں نے کام سے لکھا ہے نام، عام اور شام۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک لفظ میں پہلا حرف جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس سے 3 نئے حروف بنائے ہیں۔ اگلا پڑھیے، شان، کان، جان اور مان۔ آخری حرف ہے گائے، تو گائے سے میں نے لکھا ہے جائے، سائے اور رائے۔ اس طرح بچوں ہر لفظ سے 3 نئے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ بچوں، اگلا سوال ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے دی ہوئی مثال کے مطابق فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے جملے لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ تو بچوں، فعل کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ جو کہ زمانہ ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام ہو، اسے فعل ماضی کہتے ہیں، اور جو کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو اسے فعل حال کہتے ہیں، اور جو کام ابھی ہم نے کرنا ہے اسے فعل مستقبل کہیں گے۔ اس طرح تینوں زمانوں کے جملے دیے گئے ہیں اور پھر خالی جگہ ہے، اس میں ہم نے زمانے کے حساب سے جملہ لکھ کر اسے مکمل کرنا ہے۔ پہلی مثال میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ زیبا کھیلتی تھی، یہ کام زمانہ ماضی میں یعنی یہ کام ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہے زیبا کھیلتی ہے، یہ زمانہ حال میں ہے، اور زیبا کھیلے گی، یہ زمانہ مستقبل میں یعنی یہ فعل مستقبل میں ہوگا۔ اس کے بعد ہے
حسن سبق یاد کر رہا تھا، یہ فعل ماضی، اور حسن سبق یاد کر رہا ہے فعل حال، اور حسن سبق یاد کرے گا یہ فعل مستقبل۔ زبیر دوڑتا تھا، یہاں ہم نے لکھا ہے زبیر دوڑتا تھا، فعل ماضی میں ہے، اور زبیر دوڑتا ہے فعل حال، زبیر دوڑے گا فعل مستقبل۔ اس کے بعد ہے قاسم سو رہا تھا، قاسم سو رہا ہے، قاسم سوئے گا۔ ابو بازار گئے تھے، ابو بازار جا رہے ہیں، ابو بازار جائیں گے۔ لڑکے کھیلے تھے، لڑکے کھیل رہے ہیں، لڑکے کھیلیں گے۔ بچوں اس طرح آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی کتابوں پر اس کو فل کر کے مکمل کر سکتے ہیں۔ بچوں اب ہم پڑھیں گے ایک مکالمہ۔ مکالمہ کہتے ہیں آپس کی بات چیت کو، دو افراد یا دو سے زیادہ افراد آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں اسے مکالمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں دو کردار ہیں، ایک اسد اور ایک قاسم، ان کی آپس کی بات چیت دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس میں سے اسی کے مطابق آپ سے سوال پوچھوں گی، آپ نے وہ جواب لکھنے ہیں۔ اسد کہتا ہے السلام علیکم، اور قاسم نے کہا وعلیکم السلام۔ اسد: قاسم بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ قاسم: میں کتابوں کی دکان پر جا رہا ہوں، بچوں کی نظموں کی ایک کتاب خریدنی ہے۔ اسد: بہت خوب، نظموں کی کون سی کتاب خریدنی ہے؟ قاسم: میں نے نظموں کی وہ کتاب خریدنی ہے جس میں ٹوٹ بٹوٹ کی نظمیں ہیں۔ اسد: اچھا، یہ تو بہت اچھی نظمیں ہیں، چلے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی کتاب خرید لوں گا۔ قاسم: ضرور۔ بچوں ہم نے یہ مکالمہ پڑھا، اب اس کے ہم نے 3 کویسچنز ہیں جن کے آنسر لکھنے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ بچوں یہاں میں نے صرف سوالوں کے جوابات لکھے ہیں۔ پہلا سوال ہے قاسم کہاں جا رہا تھا؟ اس کا جواب ہے قاسم کتابوں کی دکان پر جا رہا تھا۔ دوسرا سوال ہے قاسم کون سی نظموں والی کتاب خریدنا چاہتا تھا؟ اس کا جواب ہے قاسم ٹوٹ بٹوٹ کی نظموں والی کتاب خریدنا چاہتا تھا۔ تیسرا سوال ہے اسد کیا خریدنا چاہتا تھا؟ چونکہ اسد بھی قاسم کے ساتھ جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ وہ کیا خریدنا چاہتا تھا۔ اسد بھی وہی کتاب خریدنا چاہتا تھا۔ بچوں یہ 3 جواب ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ بچوں یہ سوال ہے لفظ غور سے سنیں اور درمیان والا حرف بدل کر نیا لفظ بنائیں۔ زبانی سوال ہے، جیسے لفظ مار ہے تو اس کا درمیان والا حرف جو ہے وہ الف ہے، تو اس کی جگہ پر میں نے واو لکھا تو یہ لفظ مور بن گیا۔ اب یہاں لفظ ہے گول، گاف واو لام، تو واو درمیان کا حرف ہے، واو کو میں نے بدل کر الف لگا دیا تو یہ لفظ بن گیا گال۔ اب ہے چور، چے واو رے، درمیانی حرف ہے واو، تو اس کو بدل کر میں نے الف لگا دیا تو یہ لفظ بن گیا چار۔ اس کے بعد ہے کون، کون کا میں نے درمیانی حروف جو ہیں وہ واو کو بدلا تو اس پر الف لگا دیا تو یہ بن گیا کاف الف نون کان۔ اسی طرح لفظ ہے شیر، شیر کا درمیانہ حرف ہے یہ، تو میں نے اس کی جگہ پر واو لگا دیا تو شیر سے ہم نے بنا لیا ایک لفظ شور۔ اسی طرح بچوں آپ اپنی مرضی کے مطابق حروف کو چینج کر سکتے ہیں اور نیا لفظ بنا سکتے ہیں۔ سوال ہے بچوں آپ پانی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں؟ 3 جملوں میں بتائیے۔ 3 جملوں میں اس کا جواب میں نے لکھا ہے۔ نمبر 1 پانی کا نل بلا ضرورت کھلا نہ رکھیں۔ نمبر 2 نہاتے وقت مناسب پانی استعمال کریں۔ نمبر 3 برش کرنے اور وضو کرتے وقت نل کو ضرورت کے وقت کھولیں، یعنی جب کبھی ہم برش کر رہے ہوں اور وضو کر رہے ہوں تو تب تک پانی کا نل جو ہے اس کو ٹیپ کو کھلا رکھا ہوتا ہے، اگر اسے ہم بند کر لیں تو پانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اور کچھ گھروں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ پانی تھوڑا سا لیک ہو رہا ہوتا ہے پانی کے ٹیپ سے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ اس طرح ہمیں پانی کو بچانا چاہیے
کسی بھی طریقے سے ہمیں پانی کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دیے ہوئے جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول الگ الگ کریں۔ تو بچوں پہلے ہم دیکھیں گے کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور فعل جو کام ہو رہا ہو اسے فعل کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ جیسے جملے میں ہے بچے نے مرغی کو پکڑا۔ بچہ جو ہے وہ فاعل ہے کیونکہ بچے نے وہ کام کیا ہے، اور مرغی مفعول ہے کیونکہ مرغی کو پکڑا ہے، مرغی پر کام ہوا ہے، اور پکڑا ایک کام ہے جو اس نے کیا، پکڑا فعل ہے۔ اس طرح ہم نے ان تینوں کو الگ الگ کر کے ان کی لسٹ میں لکھنا ہے۔ دوسرا جملہ ہے احمد نے سبق پڑھا۔ احمد فاعل ہے اور سبق مفعول، اور پڑھا فعل ہے کیونکہ پڑھنا ایک کام ہے، کام کو فعل کہتے ہیں۔ سائمہ نے نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیں یہ سوال آپ خود کریں کہ ہم نے فعل، فاعل، مفعول کو کیسے الگ کرنا ہے۔ یہاں سے دیکھ کر بچوں آپ اپنی کتابوں کے اوپر اس کی خالی جگہ کو فل کر سکتے ہیں۔ یہ سوال بہت ہی آسان ہے بچوں، لفظی گنتی یا اردو ہندسوں سے خالی جگہ پر کریں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر 18 لکھا ہوا ہے تو اس کے نیچے جگہ خالی ہے، تو ہم نے اسے ہندسہ گنتی سے 18 لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اوپر لکھا ہوا ہے ہندسہ گنتی سے 13 لکھا ہوا ہے، تو ہم نے لفظی گنتی سے وہ جگہ مکمل کرنی ہے، ہم نے اسے 13 لکھنا ہے۔ اس طرح آپ یہ سارا دیکھیں اور اپنی کتاب کے اوپر اسے کمپلیٹ کریں۔ اور سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کو ہندسہ گنتی آنی چاہیے۔ جب 10 تک ہندسہ گنتی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ مشکل نہیں رہتی۔ جس طرح عام گنتی ہے 10 کے بعد 11 اور 12 سامنے الف لگا کر اس کو 20 تک لکھنی آ جاتی ہے۔ بچوں یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کمرے کو صاف کریں تو آپ 5 جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کس طرح اپنے کمرے کو صاف کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ میں نے لکھا ہے بکھری ہوئی چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیں گے، یعنی یہ بچوں کی طرف سے جواب ہے کہ وہ کس طرح 5 سٹیپ میں اپنے کمرے کو صاف کریں گے۔ بکھری ہوئی چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیں گے، کسی فالتو کپڑے سے گرد صاف کریں گے، یعنی دھول یا مٹی جو چیزوں پر پڑی ہوتی ہے فرنیچر وغیرہ پر وہ صاف کریں گے، بستر کی چادر درست کریں گے اور فرش کو صاف کریں گے، کمرے میں خوشبو کا سپرے کریں گے، یعنی کمرے کو فائنلی وہ ہلکا سا خوشبودار بنانے کے لیے سپرے کر دیں گے۔ اس طرح آپ نے 5 سٹیپ میں اپنے کمرے کو صاف کرنا ہے۔